يا ابو صالح كلنا محتاجين للدعاء منا، بالله لو نظرة ما ندري انت ہم معرفت سے دور ہیں. ہم بس وہ اوپر والا ایک لیول پہ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں واپس. پھر ہماری زندگی وہی ہے جو ہوتی ہے. کہاں ہے امام میری زندگی میں؟ کہاں ہے اہل بیت میری زندگی میں؟ جب تک میں متصل نہیں ہوگا، جب تک میں اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اگر یہ ولایت نہیں ہوگی میرا روزہ قبول نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ہی تو ہے جو میرے وجود کو پاک کر رہی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو میرے دل میں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا. دنیا بھٹک رہی ہے آج، دنیا کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ متلاشی ہے، سکون نہیں مل رہا اسے، پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح نظام نہیں ہے ان کے پاس. آج دنیا کا سارے نظام، کیپٹلزم، سوشلزم، لبرلزم، کمیونزم، سب ناکام ہو گئے. کیوں ناکام ہو گئے؟ اصلی نظام قرآن کی حکومت ہے، اور جب تک قرآن کی حکومت نہیں ہوگی، جب تک یہ دنیا کامل نہیں ہو سکتی. اور وہ غیبت کے پردے میں منتظر ہے. ہم امام کے منتظر ہیں، امام ہمارا منتظر ہے کہ یہ جب صحیح ہوں گے میں آ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے 11 اماموں کو پروردگار نے بھیجا، لوگوں نے اس طرح اماموں کا ساتھ نہیں دیا. کوئی 14 سال قید میں رہا، کوئی کہیں خراسان میں ولی عہدی کے اس پر رہا، کوئی کہیں رہا، کوئی کہیں رہا. آپ خود تصور کریں، وقت کا امام قید میں ہو، آپ گھر بیٹھیں گے؟ کہاں تھے شیعہ اس وقت جب 7واں امام بغداد میں قید میں تھا؟ کہاں تھے؟ یہ امتحان ہے، یہ بصیرت ہے. یہ تاریخ کیوں دہرائی جاتی ہے؟ ابھی امام غیبت کے پردے میں ہے. میں کہاں ہوں؟ روزہ کھولتے وقت پہلی دعا ہے امام کا ظہور ہے یا نہیں ہے؟ اور ان ایام میں، شب میں، تنہائی میں امام سے باتیں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ ایک عارف جو آیت اللہ سعادت پرور کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح رات کو تم مسواک کرتے ہو، دانتوں کو صاف کرتے ہو، وضو کرتے ہو، سونے جاتے ہو، اس کے بعد کچھ منٹ اپنے وقت کے امام کو دے دو. کچھ منٹ لیتے ہیں، 1 منٹ دے دو، 2 منٹ دے دو، اور صرف امام سے بات کرو بس. کہتے ہیں اگر کچھ لوگوں نے بھی یہ شروع کر دیا تو قیامت برپا ہو جائے گی. کیوں؟ کہتا ہے اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جب تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہیں امام نے اجازت دی ہے کہ آج تم امام سے بات کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دن اچھا گزرا ہے، اسی لیے امام نے تمہیں اجازت دی. یعنی تم نے دن میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو ابھی تم امام سے گفتگو کر رہے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ تم خود متوجہ رہو گے ہر وقت اپنے امام کے لیے. عزیزان محترم، شاید عام دنوں میں ہمیں موقع نہ ملے. ماہ رمضان میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے رہیں، ہمارا دن اچھا گزرے، روزہ میرا بچ کے رہے. یہی موقع ہے کہ جب میں رات کو سونے کی کوشش کروں یا سحری کے لیے اٹھوں، کوشش کروں 1 منٹ، صرف 1 منٹ اپنے امام سے گفتگو کرو. مولا کب آئیں گے آپ؟ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، آپ کے بغیر دنیا میں بہت مشکلات ہیں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو میرا کون آسرا ہے؟ میں کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے آپ بتا دیں.